بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو انک دا سول سیریز. ہم آج اپنا پھر سے سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. میم سے جو ہمارے سوالات تھے ان کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. تو میم ٹائم ضائع کیے بغیر میں آگے بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سا یہ کمیونٹی کا میں بیسک بات کروں گا کہ ایک سنگر تھا، اوبیسلی مائنڈ سیٹ پہ یہ سارا آئے گا. تو خیر ایک سنگر تھا سدھو موسے والا، اس نے ایک گانا ریلیز کیا اور اس میں اس کی بات تھی کہ چاچے مامیا جیسے رہتے نہیں اٹھیا نی میں آپ بنیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک وہ لائن میں بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد ایک نا ہماری کمیونٹی میں ایک بڑا وہ بن گیا کہ جی ہم سیلف میڈ ہیں، ہم نے جی خود کیے، ہمیں کسی کا ساتھ نہیں تھا، کوئی چاچا ماما نہیں، کوئی امی ابو نہیں، نتھنگ. تو لوگوں نے اسٹارٹ کر دیا ہم سیلف میڈ. ٹھیک ہے، تو میں بیسکلی آپ کو کہوں گا کہ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتی ہیں، تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ سیلف میڈ جو ورڈ ہے، جو بالکل جو ٹرم ہے، اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ اسلام کے مطابق کہ کیا کہا جاتا ہے. یوں دیکھنے میں اور سننے میں تو سیلف میڈ بہت اچھا لگتا ہے کہ جی میں بڑا سیلف میڈ ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ورڈ احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ ہر وہ شخص جو محنت کرے گا ہم اس کو اس کا صلہ عطا کریں گے، اور جب بھی تم پہ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے فضل و کرم کیا جاتا ہے. تو آپ اللہ کے فضل اور کرم کو اپنے نام کے اوپر لگائیں گے تو آپ وہ اس میں سے ہو جائیں گے، فخر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اترانے والوں میں سے ہو جائیں گے، شیخی بگھانے والوں سے ہو جائیں گے. جب ان میں سے ہو جائیں گے تو اللہ کی لسٹ میں آپ جو ہے نا بہت نیچے آپ کا نام چلا جائے گا. سو جسٹ ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ. کبھی بھی نہ اترائیں خود کے اوپر. ہم دیکھیں انسان مٹی کی ڈھیری ہیں، اور ہمارے جیسے اربوں خربوں بنا کے خدا نے مٹی میں ملا دیے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کا چاند چڑھا دے. اچھا، اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. کوزہ گر تھے بغداد کے، سنا ہے کہ بغداد کے کوزہ گر تھے، ان کا واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے وہ برتن بنایا کرتے تھے، پیتل کے، تانبے کے، اس طرح چھوٹے چھوٹے پیالے، جو کوزہ بیسیکلی پیالے کو کہتے ہیں، پانی پینے والا برتن جو ہوتا ہے. تو انہوں نے نا ایک گلدان سا بنایا ہوا تھا، وہ کافی بڑا سارا تھا، اور وہ جو واز تھا یا گلدان تھا وہ اس کے اوپر انہوں نے کارونگ وہ کرتے تھے، جس طرح چھوٹی سی ایک ہتھوڑی کے ساتھ آپ اس کے اوپر پھول بناتے ہیں نا، تو وہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول اور نقش بناتے تھے وہ سب. تو اس گلدان کو انہوں نے اپنے گھر کے یا اپنی جو دکان تھی اس کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر وہاں رکھا ہوا ہوتا تھا، اور جب بھی وہ فارغ ہوتے تھے تو پھر وہ درود شریف پڑھتے ہوئے اس کے اوپر پھول بناتے رہتے تھے. اس واز کو تیار کرنے میں ان کو 30-35 سال لگے. 30-35 سال وہ درود شریف پڑھتے رہے اور اس کے اوپر کام کرتے رہے، جب بھی ان کو وقت ملتا تھا روزانہ. تو جب وہ اس کو بیچنے کے لیے گئے تو وہ جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے جا کے. وہاں پر صبح کی نماز کے بعد سے بادشاہ باہر نکلے، جو بادشاہ سلامت تھے وہ باہر آئے وہاں سے، اور انہوں نے نماز پڑھ کے وہ نکل رہے تھے. تو جو سورج کی ارلی صبح کی کرنیں تھیں نا، وہاں پہ اس نے اپنے گلدان کو لپیٹا ہوا تھا ایک پرانی سی چادر کے اندر. تو وہ ذرا سا کونا اس کا کہیں سے نکلا ہوا ہوگا، تو وہ سورج کی کرنیں اس پہ پڑی. جب وہ وہاں سے پڑی نا تو وہ ڈائریکٹ بادشاہ کی آنکھوں میں ریفلیکٹ ہوئی. جب وہ اس کی روشنی بادشاہ کی آنکھوں میں گئی تو بادشاہ نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ یہ کیا ہے اس کے ہاتھ میں، بزرگ کے، پوچھو کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو کپڑا ہٹا کے تو وہ اتنا نفیس. تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے یہ اتنا بڑا آرٹ پیس تیار کیا ہے، آپ نے اتنا بڑا آرٹ پیس تیار کیا ہے کہ میں اگر کل خزانہ بھی دوں تو یہ اس کے برابر نہیں ہو پائے گا، کہ اتنے سالوں کی آپ کی محنت ہے. تو سمپل یہ ہے کہ وہ محنت کرتے رہے پوری زندگی، لیکن وہ محنت بارور تب ہوئی، ثمر بند تب ہوئی، افیکٹو تب ہوئی جب جوہری کی نظر پڑی اس کے اوپر. تو آپ کتنی بھی محنت کر لیں وہ تب افیکٹو ہوگی، وہ تب آپ کی ایک سمجھیں گے دنیا کے سامنے آئے گی جب اس سب سے بڑے جوہری کی نظر پڑے گی، جب اس کا کرم ہوگا تو اس آپ کے ساتھ. ورنہ ایک جو مزدور ہے وہ جو 10 گھنٹے سڑک کھود رہا ہوتا ہے یا بنیادیں یا اینٹیں اٹھا رہا ہوتا ہے 10 گھنٹے،
وہ آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں. تو خدا چاہے تو پھر اس کو نہیں, یہ جب جو چیز خدا کے کرم اور فضل کا ہے وہ کریڈٹ آپ اپنے پروردگار کو دیں گے, وہ آپ خود نہیں لے سکتے میرے خیال سے. تو اس بات سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جب اس کا کرم ہے تو بس اس کو کہیں کہ محنت میری مگر کرم اللہ کا. بے شک ہم تو کچھ نہ لے کے آئے ہیں اور نہ کچھ لے کے جائیں گے, تو عزتیں بھی اللہ دیتا ہے اور رزق بھی اللہ دیتا ہے. تو جو انسان سیکھے, جو کچھ کرے, تو اس کا کریڈٹ سب سے پہلے اللہ کو دینا چاہیے. اس کے کرم کو آپ اپنے نام کے اوپر کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ بہت پیارا واقعہ آپ نے ماشاء اللہ بتایا. یس, شکریہ بہت بہت. اچھا میم, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ بیسکلی ہر کوئی اپنی لائف میں ایزینس چاہتا ہے, کشادگی چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہر طرف سے نہیں ایزی ہو, یعنی مینٹلی ایزی ہو, مال اور اس حساب سے ایزی ہو, کشادگی. ایگزیکٹلی, کشادگی ہر اسپیکٹ سے. تو وہ زندگی میں ایسے کیا سٹیپس ہمیں اختیار کرنے چاہیے جس سے ہماری زندگی میں کشادگی آئے, ایزینس آئے ہمارے لیے؟ دو باتیں ہیں اس میں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شاہ شمس تبریز کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پہلے خود کو بدلو. تو ہم خود ہی اپنی ترقی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں, ہم خود ہی obstacles ہیں اپنے. تو پہلے ہمارے اندر ہی کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے, جو ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ میں گیپ دیا ہوا اس نے. پہلے خود کو پازیٹیولی چینج کریں, نمبر 1. اور نمبر 2, جو کچھ آپ کو آپ کے پروردگار نے دیا ہوا ہے اس کو ٹرائی کریں تقسیم کرنے کے لیے. آپ جتنا سوشل ورک کریں گے, آپ جتنا بہتر لوگوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے جتنا پازیٹیو ہوتے چلے جائیں گے, آپ آہستہ آہستہ آپ پہ کرم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اور اس میں اچھا اللہ اس تخصیص کے بغیر دے گا آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں تو میں تب آپ کو دوں گا, آپ ہندو ہیں تو میں نہیں. اللہ اس چیز سے اوپر ہے, جو اس کے بندوں کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ لاہور میں ہے ایک سر گنگا رام, ان کے بنائے ہوئے ہاسپٹل, ان کی بنائی ہوئی بلڈنگ سے لاہور بھرا ہے, اور وہ ہندو تھا. اب وہ چلا گیا اس دنیا سے, لیکن کتنی دولت اللہ نے ان کو دی, اور وہ کتنا کام ان کا چلا, اور آج بھی وہ عمارتیں کھڑی ہیں اور اس طرح لکھا ہوا ہے ان کا. تو اللہ اس چیز سے اوپر ہے, فیورٹزم نہیں ہے اللہ کے اندر. وہ آپ کو رزق عطا کرے گا ونس آپ اس کی مخلوق کے لیے بینیفیشل ہو گئے ہیں نا. پھر اس وقت وہ آپ جب آپ بلا تخصیص اس کی مخلوق میں رزق بانٹ رہے ہیں, یا اپنی نعمتیں بانٹ رہے ہیں, یا جو کرم اس نے آپ پہ کیے ہیں, اگر وہ آپ اس کی مخلوق میں بانٹ رہے ہیں بلا تخصیص, تو وہ بھی آپ کو بلا تخصیص دے گا. بالکل یہ چیزیں نارمل ہیں, یہ چیزیں کیری آن ہوں گی آپ کی لائف میں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میم, میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا اور اسی کے اوپر ہمارا آپ سے بیسیکلی کویشچن ہے, اور واقعہ آپ سے بھی ہم اس بارے میں سنیں گے. خیر, تو بات یہ تھی کہ ایک بار اللہ تعالیٰ معاف کریں کوئی کمی پیشی, تو کوئی مولا علی سے ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ میں اپنی میں ہر وقت عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں, لیکن میں ہر وقت نہ نماز پڑھ سکتا ہوں نہ قرآن پڑھ سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ کروں تو اس میں مجھے ثواب ملتا رہے, اللہ کی عبادت ہوتی رہے. تو مولا علی نے ان کو بتایا کہ آپ اپنی زندگی میں روزمرہ کے کاموں میں صرف اتنا کرو کہ آپ اللہ کا ذکر اپنے کاموں میں ایڈ کرو, اللہ کا ذکر, نبی کا ذکر ایڈ کر دو. تو اسی طرح سے میں کویشچن یہ تھا آپ سے, کہ کویشچن تو نہیں, آپ سے بیسکلی ایک واقعہ میں جاننا چاہوں گا, کوئی بھی جو آپ کو دل کے قریب ہو. جو پچھلی بار بھی جیسے آپ نے مزمل والے کا ذکر کیا تھا تو لوگوں کو بہت پسند آیا, ہمارے ویورز کو بہت پسند آیا, تو میں چاہوں گا کہ کوئی اچھا سا کوئی واقعہ بتا دے, ذرا ایمان تازہ ہو جائے ہمارا. اچھا, میں ٹرائی کروں گی. اصل میں جیسے آپ نے مزمل والے کی بات کی, تو جب میں نے تھوڑا ریسرچ کیا تو مجھے تھوڑا سا یہ پتہ چلا کہ جب آپ کے زمین کے ایک گوشے پر عشاء کی اذان ختم ہوتی ہے نا, تو اس کے فیو مومنٹس کے بعد نیکسٹ زمین کے کسی گوشے پر فجر کی اذان سٹارٹ ہوتی ہے, اور اسی طرح پھر ظہر اثر چلتی رہتی ہے, اور پھر جب آپ کی اس زمین کے اس حصے میں عشاء ہوتی ہے تو زمین کے دوسرے ہورائزن میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے. تو میں ایک دن چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو سردیوں میں کہیں, تو اذان ہوئی, تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ جو اذان کے آواز میں آیا, تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا نام بلند ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ہر وقت گونج رہا ہے زمین کے بیچ میں, اور چاروں طرف آوازیں آ رہی ہیں اور ہر وقت گونج رہا ہے.
یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ میرے رسول ہیں، اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. تو جس کا ذکر پھر وہ 7 آسمانوں والا بلند کر دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کسی گوشے میں آواز آئے گی، کبھی کہیں سے آواز آئے گی، یہ چیز. اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ درود شریف نہیں پڑھتے، اپنے پاک نبی پہ آپ درود نہیں پڑھتے، نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. تو یہ مزمل والے کا ذکر تو ہمیشہ ہی ہوگا ہمارے ساتھ. بے شک انشاءاللہ. اور اچھا میم، میں اب تھوڑا سا واپس ہیومن نیچر پہ آؤں گا کہ اوبیسلی ہر کسی کے پین کو لائک انڈیور کرنے کی ڈفرینٹ لمٹ ہوتی ہے. کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے. کوئی لائک کوئی مینٹلی ایل ہو جاتا ہے، کوئی فزیکلی ایل ہو جاتا ہے. وہ سارا اوبیسلی آپ کی سوچ سے ہی چل رہا ہوتا ہے. جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ ایسے ٹپس یا کچھ ایسی اسٹیپس جو ہمیں اپنی لائف میں اپنانے چاہیے جس سے ہم خود کو اسٹرانگ کر سکیں، مینٹلی، فزیکلی، ہر اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. ہیومن نیچر ہے کہ اس کو اسٹوری ٹیلنگ بہت پسند ہے. تو انسان کے ہمیشہ اندر ایک بچپن زندہ رہتا ہے، تو وہ ہمیشہ اسٹوری پسند کرتا ہے. تو اگر آپ اس کو اسٹوری کے تھرو سمجھا دیں، اسٹوری کے تھرو سمجھا دیں تو وہ اس کو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. آپ قرآن میں بھی دیکھیں نا، اللہ نے آپ کو کہانیوں کے ذریعے، آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کہانیوں کے ذریعے سمجھایا. بالکل. تو یہاں بھی ایک چھوٹا سا پھر اسٹوری ٹیلنگ ایک اور ہوگی. ہمیں بھی پسند ہے اسٹوری ٹیلنگ ہیومن نیچر میں. آئی نو، مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے آڈینس بھی ہے نا، آئی تھنک وہ اسٹوری ٹیلنگ والے ہمارے شارٹس کو، کلپس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ہیومن نیچر ہے نا. تو یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا، ایک کہیں پڑھا تھا، کہانی پڑھی تھی چھوٹی سی، کہ ایک دفعہ ایک بزرگ نے اپنا، اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس نے اپنا جو مکان اور جو چیزیں تھیں نا، وہ اپنے تین بیٹے تھے انہوں نے ان کو لکھ کے دے دیا، اور اپنی پراپرٹی وغیرہ ان کے نام لگا دی اور سب کچھ کر دیا. اب جب وہ دے بیٹھے تو اس کے بعد ان کی جگہ ختم ہو گئی، تو ان کو تینوں بیٹوں نے، بہوؤں نے گھر سے نکال دیا. اچھا، اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ بابا جی ایک صندوق گھسیٹ کے کہیں سے لے آئے، بہت بڑا، بہت وزنی، اس پہ تالا لگا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اصل میں میری کچھ زمین جاگیر اور بھی تھی، تو میں نے وہ زمین جو ہے نا وہ بیچی، تو یہ اس کے میں نے فنڈز وغیرہ جو ہیں اس بکسے میں نے رکھے ہوئے ہیں. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں کہاں، کس کے گھر لے جاؤں. اور بڑی آؤ بھگت ہوئی ان بابا جی کی، ان کو بڑا اپنے گھر میں ویلکم کیا گیا، بہوؤں نے بڑا ویلکم کیا کہ نہیں بابا جی تو ہمارے گھر رہیں گے. تو تینوں بیٹوں نے بڑے خدمت کی ان کی، کہ جس کے گھر میں بابا جی کا انتقال ہوگا، یہ جو جس کے گھر میں بابا جی کا انتقال ہوگا، یہ صندوق تو انہیں کا ہوگا. اب جب ان کا انتقال ہو گیا اور پھر جو صندوق تھا وہ کھولا گیا، تو اس میں سے نا ایک اتنا بڑا پتھر نکلا اور اس کے اوپر چٹ لگی ہوئی تھی، اوپر کاغذ لگا ہوا تھا کہ یہ پتھر اس آدمی کے سر میں مارنا جو اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دے. اب اس بات کی آپ ڈیپتھ میں جائیں، یعنی دیکھیں سیلفش ہونا بعض اوقات تھوڑا سا بہتر بھی ہو جاتا ہے اپنے لیے. آپ کو اگر ایموشنل ٹراماز سے بچنا ہے، اگر آپ کو مینٹل ایشوز سے بچنا ہے، تو یو ہیو ٹو بی فائنینشلی اسٹرانگ. بس آپ کو اتنا کام کرنا ہے، آپ کو اتنا فائنینشلی خود کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں. اللہ اس کی عزت کرتا ہے، اور اللہ اس کو وردی فیل کرتا ہے جو کہ تقویٰ والے ہوتے ہیں. مگر یہ دنیا جو ہے تقویٰ کے ساتھ ساتھ پیسے والے کی بھی عزت کرتا ہے. تو ٹرائی ٹو ارن منی، حلال رزق کمائیں، اور مزید سے مزید ذرائع ڈھونڈیں پیسے کمانے کے اور دولت کمانے کے، اور اپنے آپ کو فائنینشلی سیٹل کریں. آپ کے خاندان میں اسی کی عزت ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو فائنینشلی سیٹل ہے. دیٹس اٹ. اس کے سوا آپ دیکھ لیں. صحیح، اس کے بغیر کوئی آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی پسند نہیں کرتا. ذہنی طور کے اوپر اگر آپ کو جذباتی طور کے اوپر مضبوط ہونا ہے تو آپ کو فائنینشلی مضبوط ہونا ہے. یہ مین ایک کلیہ ہے جو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. ایک ہی فارمولا ہے کہ بس کماؤ، اور تب تو سب عزت کریں گے آپ کی. وہی جو ڈانٹ ڈپٹ ہم میں پڑ رہی ہوتی ہے، وہی ہم ایک دم سے وہ ایک پازیٹیو اسٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں. اور جب عزت کریں گے تو آبویسلی آپ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہیں اور فزیکلی بھی اسٹرانگ ہیں. بالکل صحیح ہے. میم میں بات کروں گا استاد کی. یہ استاد ایک بہت بڑی چیز ہے، چاہے زندگی کے
کسی بھی حصے میں آپ ہو. میں نے اب جیسے میں بات کروں گا کہ میں نے ڈفرینٹ جاب ایکسپیرینسز کیے, کافی چیزیں کی. اس کے بعد جب اپنا بزنس شروع کیا تو اس میں سب سے پہلے مجھے جو فیل ہوا وہ یہ تھا کہ میرا پارٹنر ہے اس کے ساتھ میں ڈسکس کی میں کہ یار زندگی میں نا کامیابی کا نا ایک فارمولہ اور ہے, وہ ہے استاد کا ہونا. تو ہمیں تو الحمدللہ استاد مل گئے اور ہمیں ہمارے استاد ڈانٹتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں اور راستہ بھی دکھاتے ہیں. تو اسی بارے میں آپ سے بولوں گا کہ ٹیچرز کا نا معاشرے میں ایک بہت اہم کردار ہے, بہت یعنی امپورٹنس ہے. تو اس بارے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں. ٹیچر کی بہت امپورٹنس ہے. ٹیچر تو کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے. کبھی آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جائیں نا تو وہاں پہ جب میں ٹیچنگ کرتی ہوتی تھی تو ہمیں پیرنٹس آ کے کہتے تھے کہ بچے ہماری نہیں سنتے مگر آپ ٹیچرس کی بات کو سنتے ہیں, آنر کرتے ہیں. تو ٹیچرس کی بہت رسپیکٹ ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. لیکن بعض اوقات ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ بھی جاتا ہے ٹیچر کے برے رویے کی وجہ سے. تو ٹیچرس کو اپنا ایٹیٹیوڈ بھی بہت زیادہ سمپیتھیٹک اور امپیتھیٹک رکھنا چاہیے اسٹوڈنٹس کی طرف. ٹیچرس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ انبیاء کا یہ پیشہ ہے اور بہت آنریبل پیشہ ہے. دیکھیں کہ 4 آسمانی کتابیں آئی ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ 4000 آسمانی صحیفے بھی آئے تھے انبیاء پر, مگر ٹیچرز 1.25 لاکھ بھیجے اللہ نے. تو ہیومن کریکٹر کی, سیرت انبیاء کی یا سیرت استاد کی اتنی ویلیو ہے. سو ٹیچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بچے کی لائف میں یا انسان کی زندگی میں, اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تعلیم بھی دیتا ہے اور تجربہ بھی سکھاتا ہے. سو آئی تھنک اٹس کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. بے شک ایسے ہی ہے. ٹیچرس کے حوالے سے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے نا اشفاق احمد کا, کہ جب وہ روم میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے ان پہ کچھ چالان وغیرہ ہو گیا. تو جب وہ عدالت میں گئے اس کیس کے لیے پیش ہوئے تو انہوں نے جج نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے بولا میں ٹیچر ہوں. تو جج نے وہاں پہ اونچی آواز میں کہا کہ دیر از اے ٹیچر ان دا کورٹ, اور اس کے بعد سب کے سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان کو سب کچھ وائنڈ اپ کیا اور ان کا کیس کلوز کیا اور ان کو عزت سے جانے دیا. تو اشفاق احمد کہتے ہیں میں اس دن سمجھا کہ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے. تو اگر آپ اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اگر آپ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب, اگر آپ ان کا ادب نہیں کرتے, اگر آپ ان کا لحاظ نہیں کرتے تو کیسے آپ کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ میم. اور اس کے ساتھ ہم اپنے اس سیشن کو اینڈ کریں گے اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے سیشن میں. تھینک یو ویری مچ.